السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے عہد عثمانی میں جمع و تدوین قرآن۔ اس سے پہلے ہم 2 ادوار پڑھ چکے ہیں اور آج کا جو ہمارا دور ہے وہ ہے حضرت عثمان کے عہد میں قرآن مجید کو کس طرح جمع اور کس طرح اس کی تدوین کی گئی، اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ عہد عثمانی میں فتوحات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، بہت ساری اجمی اقوام مسلمان ہوئیں اور ان کو قرآن پڑھنے کے لیے عربوں کی شاگردی اختیار کرنا پڑی۔ قرأت کا اختلاف اہل زبان کے لیے کوئی قباحت نہ تھی، لیکن نو مسلموں میں یہ اختلاف بہت بڑھ گیا۔ خلافت عثمانی میں ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ بن یمان تھا، آرمینیا کے محاذ پر مصروف پیکار تھے۔ وہاں پر انہوں نے اختلاف قرأت کا مسئلہ دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اختلاف کا یہی عالم رہا تو مسلمانوں میں تلاوت کے سلسلے میں تلفظ کی ایک وسیع خلیج پیدا ہو جائے گی، اختلاف تلفظ کی ایک وسیع خلیج پیدا ہو جائے گی جس پر قابو پانا بعد میں مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ حج کے موقع پر مکہ تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت عثمان غنی نے دوبارہ 3 صحابہ کرام پر مشتمل بورڈ بنایا اور اس کا چیئرمین حضرت زید بن ثابت کو ہی مقرر کیا۔ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس سے حضرت ابوبکر صدیق والا نسخہ منگوایا اور حضرت زید کو حکم دیا کہ اس کی نقول تیار کریں تاکہ نئے نسخوں میں ہلکا سا فرق بھی نہ آئے جو بعد میں اختلاف کا سبب بنے۔ قرآن کی نقلیں قریشی قرأت کے مطابق کی گئیں اور ہر صوبے کے مرکز میں ایک نسخہ بھیج دیا گیا، ایک نسخہ مدینہ میں رکھا گیا۔ حضرت عثمان نے ہر نسخے کے ساتھ ایک قاری بھیجا تاکہ تمام لوگ اس کے مطابق اپنے قرآن کو درست کر لیں۔ اس طرح حضرت عثمان نے امت مسلمہ کو ایک قرأت پر جمع کیا، اسی بنا پر انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ عرب اہل زبان تھے، انہیں اعراب اور نقطوں کی ضرورت نہیں تھی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، لہٰذا انہوں نے اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ لیکن جیسے ہی اجمی اقوام مسلمان ہوئیں ان کے لیے یہ ضروری تھا قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے، لہٰذا اس کے لیے جو مشہور لوگ ہیں جنہوں نے اعراب و نقطے لگائے ان میں حضرت ابو الاسود ہیں، اس کے ساتھ مشہور اموی گورنر حجاج بن یوسف ہے اور اس کے بعد جو ہے اور خلیل بن احمد ہیں جنہوں نے اعراب کو آخری شکل دی۔ الغرض اس طرح قرآن مجید ہر قسم کے تغیر سے محفوظ ہو گیا جو آج تک سینوں اور سفینوں میں محفوظ چلا آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے کہ بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ آپ سب کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیکچر میں جو مختصر سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ جامع القرآن کس کو کہتے ہیں یا جامع القرآن کن صحابی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرأت اختلاف کا جو مسئلہ تھا وہ کس صحابی نے آ کر